آج آپ کے پاس ہم ٹی وی پر شروع ہونے والے موسٹ ایویٹڈ ڈرامے میری شہزادی کے ریویو کے ساتھ حاضر ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آئندہ ہماری ویڈیوز کے بارے میں جاننے کے لیے بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں۔ ڈرامہ میری شہزادی لکھا ہے زنجبیل عاصم شاہ نے اور اس کی ہدایات قاسم مرید شاہ نے دی ہیں۔ یہ ایک غیر روایتی ڈرامہ ہے جس کا موضوع روٹین میں آن ایئر ہونے والے ڈراموں سے بہت مختلف ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس سیریل میں محبت، کرب اور ٹریجڈی کی تمام جھلکیاں ہیں۔ یہ ڈرامہ برطانوی شہزادی لیڈی ڈائنا سے انسپائر ہو کر لکھا گیا ہے۔ ڈرامہ عروہ حقانی یعنی ڈائنا اور علی رحمان یعنی شہروز خان اور ان دونوں کے خاندانوں کے گرد گھومتا ہے، جبکہ دونوں خود بھی ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ڈرامہ کچھ اس طرح سے شروع ہوتا ہے کہ ثناء اللہ خان، جن کا کردار کوی خان نے ادا کیا ہے، وہ بڑے گھر میں رہتے ہیں اور ایک بڑے سے گھر کے لان سے کچھ پھول اکٹھے کرتے ہیں۔ گھر کو ہی دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کافی امیر ہیں۔ آج کا دن ان کی زندگی کے لیے ایک بہت اہم دن ہے۔ اس دن ان کی بیٹی کی ڈیتھ ہوئی تھی اور ان کی نواسی بھی پیدا ہوئی تھی۔ ثناء اللہ خان بادشاہت کو پسند کرتے ہیں، اسی لیے وہ اپنی نواسی کو شہزادیوں کی طرح پالتے ہیں۔ اس کا نام بھی انہوں نے ڈائنا ہی رکھا ہے۔ دونوں نانا اور نانی اپنی نواسی دانیہ یعنی ڈائنا، جس کا رول عروہ حقانی نے پلے کیا ہے، اس کے کمرے میں جاتے ہیں اور ہیپی برتھ ڈے کہتے ہیں۔ وہ بہت خوش ہو جاتی ہے۔ نانا اسے پھولوں کا اور نانی دانیہ کو اس کی پسند کا کتاب کا تحفہ دیتی ہیں۔ وہ بہت خوش ہو جاتی ہے۔ پھر تینوں مل کر قبرستان جاتے ہیں اور دانیہ کی ماں کی قبر پر جا کر پھولوں کی چادر چڑھاتے اور دعا مانگتے ہیں۔ پھر وہاں سے نانا اور نانی دانیہ کو سرپرائز دیتے ہیں اور ریلوے اسٹیشن لے جاتے ہیں، جہاں اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی واحد بیسٹ فرینڈ بسمہ آئی ہے۔ وہ بہت خوش ہو جاتی ہے۔ سبین فاروقی نے بسمہ کے کردار ادا کیا ہے۔ ادھر صلاح الدین، جس کا کردار نعمان مقصود نے پلے کیا ہے، اپنے بھائی ریاض کے ساتھ موجود ہے۔ شبیر جان نے ریاض کا رول پلے کیا ہے۔ دونوں کی بیویاں بھی ساتھ ہی بیٹھی ہیں۔ صلاح الدین اپنے بھائی کو کہتا ہے کہ آپ کے چیف منسٹر بننے پر اپوزیشن والے گورنر راج کی باتیں کر رہے ہیں، جس پر وہ کہتا ہے کہ اپوزیشن کا کام ہی اپوزیشن کرنا ہے۔ پھر صلاح الدین کہتا ہے کہ میں نے کل الارم لگایا ہوا تھا، میری بیٹی کی سالگرہ تھی، پر اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیوی نے اس کا الارم آف کیا ہے۔ پوچھنے پر وہ کہتی ہے کہ 23 برس بیت گئے ہیں آپ کی پہلی بیوی کو مرے ہوئے، اب اس کا سوگ منانا چھوڑ دیں۔ پر وہ کہتا ہے کہ میری بیٹی کی سالگرہ بھی تو اسی دن ہوتی ہے۔ دونوں میں کچھ نوک جھوک ہوتی ہے۔ دوسری طرف ڈائنا اور اس کی بیسٹ فرینڈ ٹی وی انجوائے کر رہی ہیں۔ نیچے موجود نانا اور نانی آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ دونوں میں کچھ جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ نانی کا کہنا ہے کہ صلاح الدین اپنی بیٹی کو وش بھی کر سکتے تھے۔ یہاں یہ دکھایا گیا ہے کہ ثناء اللہ خان ایک بڑے دل کے آدمی ہیں اور ایسی باتوں کو اگنور کرنا چاہتے ہیں، جبکہ نانی صفیہ اس بات پر بالکل خوش نہیں۔ ڈائنا صبح صبح ٹی وی لگا کر ایکسرسائز کر رہی ہے اور اس کی سہیلی بیٹھی جیم ٹوسٹ بنا رہی ہے۔ دونوں کی بات چیت بھی جاری ہے۔ ڈائنا کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے لیے محبت پیسے اور رتبے سے زیادہ ضروری چیز ہے۔ اس کی سہیلی اسے پوچھتی ہے کہ اس کا شوہر کیسا ہونا چاہیے، جس پر وہ کہتی ہے کہ دیوانوں کی طرح پیار کرنے والا ہونا چاہیے۔ پھر وہ نیچے اپنے نانا اور نانی کے پاس آتی ہے۔ اس کے نانا اسے بتاتے ہیں کہ آج اس کے والد اس سے ملنے آ رہے ہیں۔ اس بات سے نانی تو بہت ناخوش ہیں، لیکن نانا کہتے ہیں کہ تمہیں اچھے طریقے سے اس سے بات کرنی ہے تاکہ پتہ چلے کہ تمہاری تربیت ہم نے بہت اچھی کی ہے۔ ادھر صلاح الدین اپنی بیوی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے ہیں اور اس کی بیوی اس سے پوچھتے ہیں کہ آج صبح ہی صبح اپنی بیٹی کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی۔ وہ کہتا ہے کہ کل اس کی سالگرہ تھی، وش بھی نہیں کر سکا۔ وہ کہتی ہے کہ ہر ماں چیک تو بھجوا دیتے ہیں۔ وہ گھر میں آتے ہیں۔ اس کے ماموں ثناء اللہ خان خود دروازہ کھولتے ہیں۔ اندر جانے سے پہلے ان کی بیوی ان کو ٹائم دکھاتی ہیں، جس سے اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کی بیوی نے صلاح الدین کو خوب دبایا ہوا ہے۔ وہ اندر آتے ہیں۔ ان کی ممانی صفیہ بیگم ان کو کچھ جلی کٹی سناتی ہیں۔ صلاح الدین خاموشی سے سنتے ہیں، اپنی بیٹی کو پاس بلاتے ہیں اور ان کو گفٹ اور ماہانہ خرچ کے الگ الگ چیک دیتے ہیں۔ 1-2 منٹ کے رسمی سوال کرتے ہیں اور اسی دوران ان کی بیوی کا فون آ جاتا ہے۔ پھر وہ جانے لگتا ہے تو اس کی ممانی اسے کہتی ہیں کہ اب اپنے جملے چینج کر لو، بہت پرانے ہو گئے ہیں۔ ثناء اللہ خان اسے دروازے تک چھوڑنے جاتے ہیں۔ یہاں صلاح الدین اپنے ماموں کو کہتا ہے کہ ریاض بھائی کے چیف منسٹر بننے کی خوشی میں پارٹی ہے، ڈائنا کو بھی بھیج دیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ کیا اس کی سہیلی بھی آ سکتی ہے، جس پر وہ کہتا ہے کہ ضرور آ جائے۔ ادھر بسمہ اور ڈائنا کمرے میں موجود ہیں۔ بسمہ بہت خوش ہے کہ وہ اتنی بڑی پارٹی میں جائے گی۔ وہ حیران ہو جاتی ہے کہ ڈائنا کبھی اپنے تایا کے گھر یا کسی پارٹی میں کبھی نہیں گئی۔
اس کو ان سب چیزوں میں کوئی دلچسپی بھی نہیں۔ وہ ڈائنا سے کہتی ہے کہ ہم دونوں کو پارٹی پر اپنے خوابوں کا شہزادہ مل جائے گا، جس پر ڈائنا کہتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ ثناء اللہ خان بچیوں کا انتظار کر رہے ہیں اور بسمہ خوب تیار ہو رہی ہے۔ صفیہ بیگم ڈائنا کو جانے سے پہلے جھمکے دیتی ہیں جو دراصل اس کی ماں کے ہیں۔ بچیوں کے باہر جانے پر ثناء اللہ خان کہتے ہیں کہ اسے یہ سب کر کے کیا ملتا ہے، وہ کیوں صلاح الدین کو اس کی مری ہوئی بیوی کی یاد دلانا چاہتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس نے تو صرف ایک ہی سال میں سب کچھ بھلا دیا جسے وہ بہت محبت کرتا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کیا وہ بھی ہماری بیٹی کے ساتھ مر جاتا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ ایک کاغذ کا رشتہ ہوتا ہے جو کسی ایک کے مرنے کے ساتھ ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ یادوں کا روگ ماں باپ کے لیے ہوتا ہے، شوہر کے لیے نہیں۔ ادھر تقریب کی چکا چوند دیکھ کر بسمہ حیران رہ جاتی ہے، لیکن اس کے لیے یہ بھی بات بہت عجیب ہے کہ ہر کوئی اپنے آپ میں مگن ہے۔ وہ دونوں اکیلی ہیں۔ پھر ڈائنا اپنے والد سے ملتی ہے، اس موقع پر بھی ان کی دوسری بیوی بہت سرد موری کے ساتھ اسے دیکھتی ہے۔ پھر صلاح الدین اپنے بھائی کے ساتھ اپنی بیٹی کو ملواتے ہیں۔ ادھر چیف منسٹر صاحب کی بیوی اپنی سہیلیوں کے ساتھ موجود ہے اور اس کا بیٹا علی رحمان آتا ہے۔ وہ اپنی سہیلیوں سے ان کا تعارف کرواتی ہیں اور پھر سب اس کی شادی کی بات شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف ڈائنا اور بسمہ گھر کے اندر جاتی ہیں اور پاؤڈر روم ڈھونڈتی ہیں۔ بسمہ حیران ہوتی ہے کہ اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ پاؤڈر روم کہاں ہے، جبکہ یہ اس کے سگے تایا کا گھر ہے۔ اس دوران اس کی تائی آ جاتی ہیں اور بڑے روڈ لہجے میں ڈائنا کو پوچھتے ہیں کہ وہ اندر کیا کر رہی ہے۔ پوچھنے پر وہ بتاتی ہے کہ واش روم باہر ہیں، اندر جاسوسی کرنے کی بجائے وہاں چلی جاتی۔ ڈائنا گھبرا کر واپس جانے لگتی ہے تو اس سے ایک واس ٹوٹ جاتا ہے۔ واس ٹوٹنے پر اس کی تائی بہت غصہ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اتنا قیمتی اور میرا پسندیدہ واس تھا۔ اسی دوران علی رحمان بھی آ جاتا ہے اور اسے بتاتی ہیں دیکھو اس نے کیا کیا۔ پھر وہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے تمہارے باپ کو کہا تھا کہ ایسے رشتہ داروں کو بلانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر علی رحمان اپنی ماں کو کہتا ہے کہ یہ مہمان ہیں، آپ ریلیکس ہو جائیں۔ ادھر گھر میں ڈائنا کی نانی کا پارا بہت ہائی ہو گیا ہے۔ وہ اپنے خاوند پر برس رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ مجھے بل بھیجوا دیتی، میں پیسے دے دیتی۔ تمہارے بھانجے کی بیوی نے میری نواسی کی انسلٹ کی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ فوراً اپنے چیف منسٹر بھانجے کو فون ملاؤ ورنہ میں ابھی ان کے گھر جا کر اینٹ سے اینٹ بجا دوں گی۔ ثناء اللہ خان فون ملا کر صفیہ بیگم کو دے دیتے ہیں اور وہ ریاض کو کہتی ہیں کہ تمہاری بیوی نے ہمارا دل توڑا ہے، ایک واس ہی تو ٹوٹا تھا، جس پر وہ کہتا ہے کہ اسے ایسی کسی بات کا علم نہیں۔ فون کرتے ہوئے اسے لگتا ہے جیسے اس کی طبیعت بہت بگڑ رہی ہے۔ وہ اپنی ممانی سے معذرت کر کے ان سے کہتا ہے کہ وہ اس معاملے کو دیکھ لیں گے۔ فون رکھ کر اسے ابکائی آتی ہے، وہ واش روم جاتا ہے جہاں اسے وامٹ ہوتی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل سے بہت ساری توقعات کی جا رہی ہیں۔ یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ دانیہ کی زندگی کیسے بدلتی ہے اور وہ اپنے راستے میں آنے والی آزمائشوں کا کیسے سامنا کرے گی۔ جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ آئندہ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کا بٹن دبائیں۔